بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی روحانی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری ویڈیو کا جو عنوان گفتگو ہے، جو موضوع گفتگو ہے، وہ شب ضربت، یعنی آج کی شب، جس کی فجر کے وقت آپ کو ابن ملجم ملعون نے ایک ایسی تلوار سے ضرب کہ جو کئی دن تک خطرناک ترین زہر میں بجھی رہی، یعنی زہر کے اندر اس کو رکھا گیا، اس کو گرم کرتا اور پھر اس گرم زہر میں تلوار ڈالتا۔ اس تلوار سے اس خبیث نے جناب امیر المومنین، امام المتقین، امام الموحدین جناب علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرب لگائی۔ اس شب کا کچھ احوال مختصر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاریخی کتب سے، کچھ روایات سے، اور دوسرا اس شب کی نسبت سے جو پیغام ہم تک پہنچتا ہے، یعنی انشاءاللہ ہم اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں کچھ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ظاہری جو خلافت ہے، یعنی ظاہری خلافت سے مراد ہے کہ جو خلفائے راشدین ان کا چوتھے نمبر پر شمار ہوتا ہے، ورنہ مکتب تشیع کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء جان دو عالم کے بعد امامت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ صرف اچھا یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ مکتب تشیع ہی واحد امامت علی مرتضیٰ کا بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائل نہیں، برادران کے ہاں بھی ایک گروپ ہے، کہہ لیں آپ گروہ کہہ لیں، جن کو برادران تفضیلی گروہ کہتے ہیں یا نیم رافضی گروہ کا نام دیتے ہیں، ان کے ہاں بھی ایک باطنی امامت اور خلافت کو لے کے یہ سلسلہ ہے، یعنی وہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل البشر جو ہے وہ جناب امیر کائنات کو مانتے ہیں اور امام بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ظاہری خلافت جناب خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملی، اور باطنی خلافت کا سلسلہ ہے جو فوری بعد نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مولا علی کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ یہ اس چیز کے وہ بھی قائل ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ظاہری خلافت آپ کو ملی اس دوران آپ کن کن چیزوں میں آپ کو مصروف کر دیا گیا، کھپا دیا گیا، تھکا دیا گیا اور مجبور کر دیا گیا، اور کس کس طرح سے خود امیر المومنین کے لشکر میں شامل اور امیر المومنین کی فوج میں کس طرح سے جو ہے بے پرواہی اور تنگ نظری، تنگ دلی اور اکتاہٹ سی ہونے لگی، اور امیر المومنین کس طرح سے اس 4 سال 9 ماہ یا کچھ روایات کے مطابق 4 سال 10 ماہ کی خلافت کو لے کے چلتے رہے، اور کیا کیا اسباب جو تھے وہ آپ کی شہادت کی وجہ بنے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے اس میں درس میں، اور پھر ہم کوشش کریں گے اسی سلسلے کا تیسرا درس بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام کے لیے خدمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت، دین کی نصرت اور خدمات اسلامیہ، غزوات میں شرکت، اور امیر المومنین کا جو علمی مقام تھا اس کو انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی زبانی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج کا مختصر درس جو ہے، کیونکہ آج شب ضربت پاکستان میں آج کی شب جو ہے وہ پہلی شب قدر کے عنوان سے بھی مکتب تشیع کے مطابق اور شب ضربت بھی ہے، تو آج ہم مختصر احوال پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس شب ضربت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مختصر ایک تاریخ ہمیں ملتی ہے، اس شب ضربت 19 رمضان المبارک کیا آپ کی مصروفیات تھیں، یا آپ کے زبان شریف سے کیا کیا کلمات ادا ہوئے، اور پھر ان کلمات سے ہمیں کیا دعوت ملتی ہے، یا یہ جو کردار ہے ابن ملجم کا کہ جو امیر المومنین کا خود کو بہت بڑا پیروکار اور شیعہ مانتا رہا، صفین تک ساتھ رہا، خلیفہ اول کے دور میں بھی کچھ جنگوں میں یہ رہا، یہ خارجی بن گیا، کیا بدبختی اس کے سامنے آئی، کون سی بدبختی نے اس کے جناب نصیب کے اوپر کالی سیاہی پھینکی، اس کو مردودوں میں شامل کر دیا۔ تو یہ ان چیزوں سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہمیں دیکھیں مخالفین اہل بیت علیہ السلام یا قاتلین ائمہ اہل بیت جو بھی رہے ہیں تاریخ میں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی ہم تو جو ہے کہ لعنت نہیں ڈالتے ابن ملجم پہ یا جیسے دوسرے جنہوں نے ائمہ اہل بیت کو نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، خاص کر ان کے حوالے سے ذرا سوچا کریں، پڑھا کریں، جیسے شیمر کے حوالے سے، لعین کے حوالے سے ملتا ہے، دیگر کچھ نام ایسے ہیں کہ جناب یہ پہلے ادھر تھے،
اور پھر جناب مخالفت میں آئے تو اس قدر آگے بڑھ گئے کہ قاتلین میں شمار ہو گیا. قتل کا یہ تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا نظریاتی اختلاف ہو گیا, علم اختلاف ہو گیا, آپ کو کچھ چیزیں سمجھ ہی نہ آئیں, تو آپ جناب اس گروپ سے اٹھ کے اس گروپ میں آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات, لیکن آپ حامی ہوں امیر المومنین کے لشکر کی طرف سے مخالفین پہ جناب حملے کرتے ہوں, سپاہی ہوں امیر المومنین کے, کمانڈر ہوں, اور یکا یک پھر آپ پہ بدبختی ایسی غالب آئے کہ آپ قاتل امیر المومنین بن جائیں. اور ادھر جناب شمر لعین جیسے کچھ تواریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ صفین میں وہ بھی تھا اور امیر المومنین کے اس میں لڑتا رہا. جی تو وہ اٹھ کے امیر المومنین کے فرزند کا قاتل بن گیا. تو جب تک آپ ان مخالفین کو بھی پڑھیں گے نہیں نا کہ کیا کیا بدبختیاں سبب بنی ان کے اس بدلاؤ کا, کہ حامین سے اٹھ کے مخالفین, اور مخالفین سے بھی آگے بڑھ کے قاتلین میں ان کے نام آ گئے, تاریخ میں چپساں ہو گئے, اور قیامت تک کی لعنت کے مستحق بن گئے, تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تھوڑا سا پڑھا کریں. تو چلتے ہیں جناب, یہ تاریخ بلکہ سیرت امیر المومنین ہے مفتی جعفر صاحب کی. اس میں کچھ مختصر احوال اس شب کا وہ پیش کرتے ہیں, پھر شیخ مفید کی تذکرۃ الاطہار سے انشاءاللہ کچھ سبق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سب سے پہلے تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قاتل تھا امیر المومنین کا, عبد الرحمن ابن ملجم لعین, یہ ماہ شعبان کے آخر میں کوفہ آیا تھا, اور محلہ بنی کندہ میں خوارج کے ہاں اس نے قیام کیا, مگر اپنے ارادوں سے کسی کو گاہ نہ کیا, اور اپنے طرز عمل سے اپنے موقف کو مشکوک بھی نہ ہونے دیا. اسی اسنا میں اس کی وہ بدنام ترین عورت کتام جو تھی, کتام بنت اخزر سے ملاقات ہوتی ہے. وہ پھر اسے دیکھتے یہ فریقتہ ہو جاتا ہے, وہ بھی تاڑ جاتی ہے, بھانپ جاتی ہے. تو وہ جناب جو شرائط رکھتی ہے ان میں سے ایک شرائط یہ تھی, چونکہ اس کا باپ اور بھائی جو ہے وہ نہروان میں مولا کے لشکر کے ہاتھوں مارے گئے تھے. تب سے بغض علی دل میں پال رہی تھی, اور ہر وقت بس اسی چکر میں تھی کہ میں اپنے بھائی کا اور باپ کا قصاص لوں علی کو شہید کروا کے. تو خیر ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ علی بن ابی طالب کو قتل کا. اب وہ ملعون تو آیا اسی چکر میں تھا, تو اس کو اور کیا چاہیے تھا. تو خیر اس نے اس کی شرائط قبول کی, اور یہ پھر آگے آپ کو انشاءاللہ اسباب شہادت میں بتائیں گے. تو لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اس ماہ رمضان میں باری باری اپنی اولاد اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاں روزہ افطار فرماتے. آپ کی قضا نہایت کم ہو چکی تھی, چند لقموں پر ہی اکتفا کرتے, اور پوچھا جاتا تو آپ کہتے احب ان یاتیانی امر اللہ وانا خمیس, کہ میں یہ چاہتا ہوں, پسند کرتا ہوں کہ جب میری موت میرے سامنے آئے تو میرا شکم, میرا پیٹ خالی ہو. یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے علی بن ابی طالب, کہ بدقسمتی سے جن کے نام پر آج لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں اٹھی جاتی ہیں, لاکھوں کروڑوں آپ کا ذکر سنانے کے لیے جاتے ہیں, جی عشروں کے عشرے بک کیے جاتے ہیں, مجالس طے کر کے پڑھی جاتی ہیں, بارگیننگ کی جاتی ہے. یہ اس امیر المومنین کے مکتب کا حال ہو چکا ہے کہ جو امیر المومنین کیا کہتے ہیں, احب ان یاتیانی امر اللہ وانا خمیس, کہ میں پسند کرتا ہوں, حب رکھتا ہوں اس چیز سے کہ جب میرا وقت آخر آئے علی کا شکم خالی ہو. 19ویں شب کو بھی جناب امیر المومنین اپنی دختر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف فرما تھے, چونکہ آج ادھر افطاری کی باری تھی. آپ نے جناب ام کلثوم نے جو کی 2 روٹیاں, ایک پیالہ دودھ کا اور ایک تشتری میں نمک رکھ کر پیش کیا. آپ نے اس کھانے کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کبھی گوارا نہ کیا کہ ایک وقت میں دسترخوان پر 2 قسم کی چیزیں ہوں. اے بیٹی یاد رکھ. اب یہ بظاہر خطاب تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے نہیں, یہ بظاہر ان سے ہے. قیامت تک آنے والے اپنے نام لیوا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو آپ کا محب ہے, جو آپ کی سیرت پہ چلنا, اس کے لیے پیغام, جو چلنا چاہتا ہے آپ کی سیرت. کیا پیغام ہے؟ فرماتے ہیں کہ بیٹی یاد رکھو, دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. یہ حساب ہے ہی حلال میں, حرام میں تو سیدھا عذاب ہے, اس میں حساب کیا, اس میں آپ سے کیا یا مجھ سے کیا پوچھا جائے گا. حساب ہوگا حلال میں, بھائی کہاں سے کمایا, حلال طریقے سے کمایا, اچھا جی اب خرچ کہاں کیا, کیا کھایا, ضرورت سے زیادہ کھایا, تقسیم کتنا, یہ سارا کچھ حساب جو ہے وہ حلال میں ہے, حرام میں سیدھا عذاب ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو, دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا باپ دیر تک موقف حساب کھڑا رہے؟ ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز اٹھا لو. اللہ اکبر. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور آپ نے چند لقمے نمک کے ساتھ تناول فرمائے. کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے, مگر آج بار بار صحن میں نکلتے, آسمان کی طرف نظر کرتے اور ڈوبتے ہوئے جلملاتے ستاروں کو دیکھتے اور کیا فرماتے, واللہ ما کذبت ولا کذبت وانھا اللیلۃ اللاتی وعدت بہا. امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی قسم, واللہ
واللہ ما کذبت ولا کذبت وانھا لیلۃ وعدت بہا، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ مجھے غلط بتایا گیا ہے، یہ شاید وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ بار بار نکلتے، مصلی عبادت سے باہر سین میں تشریف لاتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ کلمات آپ کی زبان سے ادا ہوتے۔ آپ کرب و اضطراب کی حالت میں کبھی سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کرتے اور کبھی انا للہ و انا الیہ راجعون اس کی تلاوت کرتے، اور کبھی آپ کہتے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور کبھی آپ کہتے اللہم بارک لی فی الموت، خدایا موت کو میرے لیے باعث برکت قرار دے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے یہ کیفیت دیکھی تو عرض کیا بابا آج آپ اتنے پریشان حال کیوں ہیں، آپ کیوں بے چین ہیں؟ فرمایا کہ بیٹی آخرت کی منزل درپیش اور میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا، کہا کہ بابا اگر یہ بات ہے تو پھر آج آپ مسجد تشریف نہیں لے کے جائیں گے۔ جودہ ابن حبیرہ موجود ہیں، انہیں حکم دیجئے کہ وہ جائیں اور نماز جماعت کروا دیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا لا مفر من قضاء اللہ، قضاء الہی سے بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ابھی کچھ رات باقی تھی کہ ابن سباج مؤذن نے حاضر ہو کر نماز کے لیے عرض کیا۔ حضرت مسجد کے ارادہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، جب صحن خانہ میں آئے تو گھر میں پلی ہوئی بطخوں نے پڑپڑانے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کسی نے ان بطخوں کو ہٹانا چاہا، بطخیں کیا کرتی تھی کہ بار بار امیر المومنین کے دامن کے پاس آ کے آپ کی عبا شریف کو پکڑ لیتی تھی۔ کسی نے ان بطخوں کو ہٹانا چاہا تو فرمایا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ابھی کچھ دیر کے بعد نوحہ بکا اور نالا و شیون کی آوازیں بلند ہوں گی۔ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام یا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ان دونوں میں سے کسی ایک نے عرض کیا کہ بابا آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا کلمہ حق تھا جو میری زبان پر جاری ہو گیا بیٹا۔ پھر حضرت نے ام کلثوم سے فرمایا کہ بیٹی یہ بے زبان جانور ہیں، ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو انہیں رہا کر دینا تاکہ یہ زمین میں چل پھر کر اپنا پیٹ پال سکیں۔ جب دروازہ کے قریب پہنچے تو پٹکا کمر میں کس کر باندھا اور راہیہ انصاری کے دو اشعار پڑھے کہ اشدو حیازی یم کا للموت فإن الموت لاقیکا، موت کے لیے کمر کس لو کہ اس لیے کہ موت تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ ولا تجزع من الموت اذا حل بوادک، جب موت تمہارے ہاں ڈیرے ڈالے تو اس پر بےتابی اور بے چینی کے مظاہرے نہ کرنا۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نہایت پریشانگی کے عالم میں آنسو بہائے جا رہی تھی۔ خیر اپنے بابا جان کو وداع کیا۔ امام حسن علیہ السلام نے چاہا کہ مسجد تک حضرت کے ہم رکاب ہو جائیں، مگر آپ نے منع فرما دی۔ جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے اندھیرے میں چند رکعت نماز پڑھی، تقریبات سے فارغ ہوئے تو خون ریز سحر نمودار ہونے کو تھی۔ آپ گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے اور صبح کی اذان دی۔ یہ آپ کی آخری اذان تھی جو مسجد سے بلند ہوئی اور کوفہ کے ہر گھر میں سنی گئی۔ اذان کے بعد الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرنے لگے۔ انہی لوگوں میں سے یہ ملعون ابن ملجم بھی اوندے منہ مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے جب اسے اوندہ منہ لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ بندہ خدا یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے۔ دائیں کروٹ سو جو مومنین کا شعار ہے، یا بائیں کروٹ لیٹ جو حکمہ کا طریقہ ہے، یا پیٹھ کے بل سو جو انبیاء کا طرز عمل ہے۔ اٹھ نماز پڑھ۔ حضرت لوگوں کو بیدار کرنے کے بعد محراب عبادت میں کھڑے ہو کر جب نافلہ صبح کی پہلی رکعت کے سجدہ سے سر اٹھایا تو شبیب ابن بحرہ نے تلوار سے حملہ کیا، مگر تلوار ستون مسجد سے جا ٹکرائی اور اس کا وار ناکام رہا۔ پھر ابن ملجم میں ملعون زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر مارتا ہے، جس سے فرق مبارکہ شگافتہ ہو جاتا ہے، اور آپ بے ساختہ فرماتے ہیں بسم اللہ والا ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی بن ابی طالب کامیاب ہو گیا۔ لوگوں، مجھے ایک یہودیہ کے بیٹے ابن ملجم نے قتل کر ڈالا ہے۔ امام با منزلہ روح کائنات اور جان عالم ہوتا ہے، جب جان پر بنتی ہے تو اعضاء متاثر و مزمل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا چنانچہ اس موقع پر آسمان کانپا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آسمان کانپا، ہوائیں چلنے لگی، زمین لرزی، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے اور زمین و آسمان کے درمیان ایک عجیب آواز گونجی کہ جسے اہل کوفہ نے سنا تھا، اور وہ آواز یہ تھی کہ خدا کی قسم رکن ہدایت گر گئے، ابن ام رسول قتل کر دیے گئے، وصی پیغمبر مارے گئے، علی مرتضیٰ شہید کر دیے گئے۔ اس آواز نے کوفہ کی وادی کو لرزا دیا، تمام شہر کانپ اٹھا، لوگ جوگ در جوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ جناب حسنین کریمین
پریشان حال مسجد کی طرف دوڑتے ہیں جہاں لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہائے افسوس، امیر المومنین شہید کر دیے۔ فرزندان رسول نے آگے بڑھ کے دیکھا کہ محراب مسجد مولا علی کے خون سے تر ہے اور حضرت خاک و خون میں پڑے لوٹ رہے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر فرقے مبارک پر ڈالتے اور اس آیہ مبارکہ یعنی سورہ مبارکہ تا کی تلاوت کرتے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں۔ امیر المومنین کے چہرہ کو خون میں رنگین دیکھ کر جناب امام حسن مجتبیٰ نے گلوگیر آواز میں کہا کہ بابا آپ کا خون کس نے بہایا؟ حضرت نے سر اٹھا کر جناب حسن کو دیکھا اور فرمایا بیٹا آپ پہلے نماز کو مکمل کر۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور خود حضرت نے بھی بیٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت کو محراب مسجد سے سین میں لایا گیا۔ اس خبر کو سن کر لوگ سمٹ کر مسجد میں جمع ہو چکے تھے، ہر چشم اشک بار اور ہر دل غم سے فگار تھا۔ امام حسن نے قاتل کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ ابن ملجم مرادی نے قتل کیا ہے، اور باب کندہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اس دروازہ سے اسے لایا چاہتے ہیں۔ اتنے میں باب کندہ کی طرف سے شور اٹھا اور ابن ملجم ملعون کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ مجمع غم اور غصہ سے بے قابو، آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں نکل رہی تھیں اور ہر شخص اس لعین پر لعنت بھیج رہا تھا۔ جب اسے امام حسن علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اسے کہا بدبخت اور لعین، تو نے میرے بابا اور امیر المومنین کو قتل کر دیا، کیا یہ ان احسانات کا بدلہ ہے جنہوں نے ہمیشہ تم پر کیے؟ ابن ملجم ملعون سر جھکائے خاموش کھڑا رہا اور کسی بات کا جواب نہ دیا۔ امیر المومنین نے غشی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھ کر فرمایا اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ اے بدبخت، تو نے میرے سارے احسانات بلا دیے، کیا وہ احسانات بلائے جانے کے قابل تھے؟ اس پر ابن ملجم ملعون نے کہا افا انتا تن کی زو من فی النار، کیا آپ اسے چھڑائیں گے جو دوزخ کا سامان کر چکا ہو؟ اس کے بعد آپ نے امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا کیا فرزند، اگر میں زندہ بچ رہا تو مجھے اختیار ہوگا کہ اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، اور اگر اس ضربت کے نتیجے میں چل بسا تو قصاصاً اسے قتل کر دینا، اور ہاں اس ملعون نے مجھ پر ایک ضرب سے وار کیا ہے، لہٰذا تم بھی اس کو صرف ایک ضرب لگانا، اگر یہ بچ گیا تو بچ گیا، مر گیا تو مر گیا، جہنم واصل ہو گیا تو ہو گیا۔ قتل کے بعد اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ایاکم والمصلاۃ ولو بالکلب العقور، خبردار کسی کو مصلح نہ کرنا اگرچہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے ایام اسیری میں جو کھانا خود کھاؤ وہی اسی کو دینا، اور جو خود پیو وہی اسی کو دینا، اور دیکھو ابھی یہ گھبرا گیا ہے، اس کو فوراً کسی شربت کا اہتمام کر کے شربت دو۔ اس کے بعد امام کو گھر لایا گیا اور گھر میں گریہ زاری شروع ہو گئی، لوگ جوک در جوک آ کر امام کی عیادت اور زیارت کرنا شروع ہو گئے، اور جو اس وقت وہاں پہ ماحول ہوگا اس سے عالم تخیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اسباب شہادت کیا تھے، بعد از شہادت کیا معاملہ تھا، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں، اور شیخ مفید کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی کچھ احوال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں، چونکہ پھر اس کا وقت کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مومنین کرام، ہماری اس نحیف اور چھوٹی اور کمزور چھوٹے پلیٹ فارم کی چھوٹی آواز ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں پچھلے دنوں ایک صاحب نے کہا کہ جناب آپ جن کے توحید کے معاملات میں، امہات المومنین کی توہین کے معاملات میں، جن کے خلاف یا جن سے آپ علمی طور پہ برسر پیکار ہے، ان کی ویورشپ لاکھوں میں ہے تو آپ کی تو چند سو ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جناب یہ ہمارا مدعا ہی نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ذمہ ہی نہیں ہے، ہماری آواز ایک بندہ سنے، 10 سنے، لاکھ سنے، ہم جب اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ہم قربتاً اللہ کی نیت سے اپلوڈ، اس کے بعد ہمارا معاملہ ختم، اللہ جانے، دیکھنے والے جانے، ہم نے اپنی ایک نوکری کوشش کی کہ اپلوڈ کر دیں۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ خدا کے واسطے امیر المومنین کو، ایسے مومنین، ایسے پیروکاروں سے کوئی غرض نہیں، نہ دنیا میں تھی نہ آخرت میں ہوگی، کہ جو صرف آپ کے فضائل اور مصائب تک محدود رکھتے ہیں اپنے آپ۔ شب شہادت، شب ضربت کا پیغام لیتے جائیے کہ آئیے آج سے ہم غور کریں کہ امیر المومنین کی بے بسیاں، خاموشیاں، تنہائیوں کے جو محرکات تھے، ان میں سب سے بڑا جو سبب تھا وہ کہیں اپنوں دوستان کی نظر اندازیاں تو نہیں تھی، صرف نام سے علی علی تو نہیں تھا، عمل سے دوری تو نہیں تھی، کردار سے دوری تو نہ تھی۔ یہ آج کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سچے اور بعمل پیروکاروں میں ہمارا شمار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔